بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کے آج کے اس درس میں ایک سوال جو سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کا جواب جو شیخ نے دیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بدعات و خرافات کے تمام دروازوں کو کلوز کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ وسائل و ذرائع جو کسی مسلمان کو بدعات و خرافات کی طرف لے جا سکتے تھے، ان وسائل و ذرائع پر بھی بریک لگایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بدعات کو انجام دینے اور لوگوں کو اس پر ابھارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے عید میلاد۔ اور آج کا سوال بھی اسی بدعت سے متعلق ہے کہ عید میلاد منانے کا حکم کیا ہے۔ اسی سے متعلق سائل کا سوال ہے۔ سائل کا سوال کچھ اس طرح سے ہے: میلاد کی عیدوں کو یا میلاد کی عیدوں کا منانے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال سائل نے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ سماحت الشیخ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میلاد کی عیدوں کے منانے کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں تعلیقاً مگر جزم اور یقین کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیا ہے وہ؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ آگے سماحت الشیخ نے فرمایا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا یوم میلاد نہیں منایا، نہ کبھی اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کو یہ سکھایا۔ حضرات صحابہ میں سے کسی نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد نہیں منایا، حالانکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے زیادہ علم تھا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ محبت بھی تھی۔ یہی لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام، اور آپ کی اتباع و پیروی کے بھی شدید حریص تھے۔ لہذا اگر عید میلاد النبی منانے کا شریعت میں کوئی حکم ہوتا تو وہ یقیناً اسے بڑھ چڑھ کر مناتے۔ اسی طرح ابتدائی فضیلت والی صدیوں میں علماء کرام میں سے کسی نے بھی اسے نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی کا اس شریعت سے قطعاً البتہ کوئی تعلق نہیں۔
जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर दुनिया में तशरीफ लाए थे। हम अल्लाह तबारक ताला और तमाम मुसलमानों को गवाह बनाकर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलाद को मनाया। अगर मनाया होता तो हम भी उसे जरूर मनाते और लोगों को इसके मनाने की दावत भी देते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा और आपके अम्र व नही की तालीम के शदीद हरीस हैं। हम अल्लाह तबारक ताला से अपने लिए और तमाम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि वो हमें हक पर साबित कदम रखे और हर उस काम से महफूज रखे जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ है। यहां तक था शेख रहमतुल्लाह अलैह का जवाब, जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारे सामने उभर कर आ गया कि शरीयत ने बिदअत और खुराफात को मुकम्मल तौर पे बंद कर रखा। उन तमाम अमाल को जिसको अल्लाह और उसके रसूल से जिसका सबूत ना हो, शरीयत से उसका वास्ता ना हो, वही बिदअत है और बिदअत उसकी एक मरदूद है, चाहे वह ईद मिलादुन नबी हो या इसके अलावा कोई और चीज हो। अलग इतलाक शरीयत में बिदअत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और तमाम बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मुत्तबे सुन्नत बनाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर ही अमल करके इक्तफा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।